نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم بالشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. موضوع ہے نجات پانے والے لوگ کون ہیں، یعنی کون سے ایسے اعمال ہیں جنہیں سر انجام دے کے بندہ نجات پا سکتا ہے۔ اس موضوع میں نجات سے مراد ہے جہنم سے نجات، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت، عقاب اور پکڑ سے نجات۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان، کیونکہ جس میں ایمان نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، مؤمنہ جان کے سوا اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلے تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کسے کہا جاتا ہے، ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے۔ مختلف لوگ ایمان کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دل سے مان لو، یقین کر لو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ کے رب ہونے کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو مان لو۔ یہ مان لینے کا یا دوسرے لفظوں میں دل سے تصدیق کر لینے کا نام ایمان ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل سے بھی بندہ یقین رکھے اور زبان سے اقرار بھی کرے، یہ دو کام کر لے تو بندہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ زبان سے اقرار بھی کرے اور دل میں یقین بھی رکھے اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہو۔ یہ تین مختلف قسم کے گروہ بڑے بڑے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو تیسرا اور آخری گروہ ہے جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا نام ہے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح، تین چیزیں جمع ہوں تو بندہ مؤمن بنتا ہے۔
یہ عقیدہ اور نظریہ بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ باقی جو دو عقائد ہیں کہ صرف دل سے مان لینا یا دل سے مان لینا اور زبان سے اقرار کر لینا، جو لوگ اس کو ایمان سمجھتے ہیں انہیں مرجیہ کہا جاتا ہے، اہل ارجاء کہا جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ غلط اور باطل ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اکیلا قول یقین یہ ایمان نہیں جب تک عمل ساتھ شامل نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس بات پہ بڑا زور دیا ہے کہ الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے جتنے مشائخ سے احادیث سنی ہیں، احادیث لی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ایمان کو صرف قول قرار دیتا ہو، قول اور عمل کا مجموعہ ایمان کو نہ مانتا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی سب کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے، کوئی بھی ان میں سے مرجیہ نہیں، عقیدے کے اعتبار سے سارے صحیح تھے، اہل السنہ والجماعہ تھے۔ تو ایمان دل میں یقین رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور ارکان ایمان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کیا ہے؟ کہ تو اللہ پر ایمان لائے، نبیوں رسولوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ 6 چیزوں پر ایمان لائے گا تو پھر ایمان پیدا ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ تو اللہ پر ایمان لے آ۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ پر یقین رکھنا کہ ہمارا مالک، خالق، مدبر الامور، متصرف الامور اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ لیکن صرف اتنا کچھ اللہ پر ایمان نہیں۔ صحیح بخاری میں ہی بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث وفد عبد القیس کہا جاتا ہے۔ بنی عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، چند دن انہوں نے مدینے میں قیام کیا، جب واپس جانے لگے فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 کام کرنے کا حکم دیا، 4 کاموں سے منع کیا۔ جن کاموں کا حکم دیا ان میں سے کیا تھا؟ آمارہم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پوچھا حل تدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا شے ہے؟ کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الایمان ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ، ایمان کیا ہے؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو، میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو، وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُوا رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وَأَن تُعْتُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو۔ یہ 5 کام جو بندہ کرے گا تو ایمان کا پہلا رکن ایمان باللہ وحدہ پورا ہوگا۔ توحید و رسالت کی گواہی، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی
رمضان کے روزے رکھنا اور جہاد کے دوران اگر مال غنیمت ملے تو اس میں سے خمس ادا کرنا، یہ 5 کام ایک آدمی کر لے تو ایمان کا پہلا رکن ایمان باللہ وحدہ یہ پورا ہوتا ہے۔ دوسرا رکن ایمان کا کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، ماننا تسلیم کرنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں جس طرح کے مشرکوں کا عقیدہ تھا۔ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، وہ لوگ فرشتوں کو پوجتے بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک سمجھتے تھے، نہیں، بلکہ فرشتوں پر یقین ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اپنے انبیاء پر رسل پر نازل فرمائی ہیں وہ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا فرض، لازم اور ضروری ہے۔ وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں کو سچا ماننا، ان کی تصدیق کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر یقین رکھنا کہ قیامت کا اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، جزا سزا کا ایک دن متعین و مقرر ہے، نیکوں کو ان کی نیکی کا اور بدوں کو ان کی بدی کا بدلہ اس دن دیا جائے گا۔ انصاف کا ترازو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رکھیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، ایک فریق جنت میں اور ایک فریق جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان لانا، خواہ وہ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری انسانیت کی تمام تر مخلوقات کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں، وہ اس کے پاس لوح محفوظ میں جمع شدہ ہیں۔ کائنات میں جو بھی کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس کان ذالک فی الکتاب مسطورا، سب کچھ لکھا گیا ہے، لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر اور اندازہ مقرر کیا ہے، اندازہ لگایا ہے، مخلوق اس کے آگے مجبور نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان اس وجہ سے کوئی عمل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے ہے کہ اس بندے نے یہ کام کرنا تھا۔ اس کی آپ سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں کہ سکول، کالج، مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، ان کے بارے میں اساتذہ کو معلوم ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، اور استاد صاحب سال کے آغاز میں یا درمیان میں یا آخر میں اپنی ڈائری پر لکھ دیں کہ فلاں 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 طالب علم پاس ہوگا، فلاں فلاں فیل ہوگا، فلاں پہلے نمبر پہ آئے گا، فلاں دوسرے نمبر پہ آئے گا۔ عام طور پہ استاد کا جو قیافہ اور اندازہ ہے وہ تقریباً 90% صحیح ہوتا ہے، بس اوقات غلط ہو جائے تو ہو جائے، مگر نہ استاد کا لگایا گیا اندازہ طلباء کے بارے میں، چونکہ وہ طلباء کو، ان کے مزاج کو، ان کی عادات کو، ان کی ذہانت و صلاحیت کو اچھی طرح سے سمجھنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا اندازہ غلط نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر درست اور ٹھیک ہی نکلتا ہے۔ تو اب جس طالب علم کے بارے میں استاد نے لکھ رکھا تھا کہ اس نے فیل ہونا ہے، وہ واقعتاً فیل ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں لکھا تھا اس نے پاس ہونا ہے وہ واقعتاً پاس ہو جاتا ہے۔ تو کوئی طالب علم اٹھ کے یہ کہے کہ میں فیل اس لیے ہوا ہوں کہ استاد صاحب نے لکھ دیا تھا کہ میں نے فیل ہونا ہے، تو یہ اس کی عقل کا زوال ہے اور جہالت اور نادانی اور بے وقوفی ہے۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، تقدیر کا معنی اندازہ،
اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ استاد کا اندازہ غلط ہونے کے چانسز، امکانات موجود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا تحریر کردہ اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے، اس تقدیر کے لکھنے کی وجہ سے کوئی آدمی برائی یا غلط کاری نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر لکھی اس لیے تھی کہ اس نے دنیا میں آ کے یہ کام کرنا تھا۔ اللہ کو پہلے پتا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر وہ اچھی ہے یا بری ہے، اس پر ایمان لانا، یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کاتب مقادیر الخلق، ساری کی ساری مخلوق کی تقدیر اپنے پاس لکھ کر جمع کر کے رکھ لی ہے، اور وہ اس کے پاس فوق العرش، عرش کے اوپر موجود ہے۔ یہ ایمان پیدا کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ یہ کل 10 کام بنتے ہیں۔ توحید و رسالت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، یہ 5 چیزیں ملا کے ایک چیز بنی، ایمان باللہ وحدہ۔ چھٹی چیز فرشتوں پر ایمان، 7ویں کتابوں پر ایمان، 8ویں رسولوں پر ایمان، 9ویں یوم آخرت پر ایمان، اور 10ویں بات اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ یہ کل 10 کام ہیں جو بندے کو مومن بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور کام شامل کر لیں، وہ ہے حج بیت اللہ۔ جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی اور رسول ہوں، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ 5 کام جو آدمی کرے گا وہ مسلم بن جائے گا۔ توحید و رسالت کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے۔ 5 کام کر کے بن گیا مسلم، مومن نہیں، مسلم، مسلمان۔ با ایمان اور مومن بننے کے لیے اس کو مزید 6 کام کرنے ہوں۔ مال غنیمت میں سے خمس کی ادائیگی، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں نبیوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ یہ کل 11 کام جو آدمی کرے گا وہ مومن اور مسلم بن جائے گا۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کسی آدمی کا مومن ہونا ضروری ہے۔ پھر ان باتوں کو ایک مرتبہ سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کی جو تعریف کی ہے اس میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اجزاء گنوائے ہیں۔ نماز کو ماننا کہ مجھ پہ فرض ہے، صرف مان لینا، یہ نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ اسلام اور ایمان کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، اور قائم کرنے کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کہ کما حقو ہو، کوئی کام کیا جائے۔ نماز کے کل 6 حق ہیں، اگر وہ ادا ہوں گے تو نماز قائم ہوتی ہے، وگرنہ نماز قائم نہیں ہوتی۔ نماز بر وقت پڑھی جائے، اللہ نے حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، با جماعت پڑھی جائے، ورکعوا مع الراکعین، با جماعت نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جماعت میں صفیں درست ہوں،
سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو برابر کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ نماز ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ پڑھی جائے، یہ نہیں کہ جب جی کیا پڑھ لی، جب جی چاہا چھوڑ دی، یہ کام نہ ہو۔ یقیمون کا معنی ہے یواظبون علیہا، مواظبت اور دوام کرے، ارکان کی تعدیل اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ نہ ہو کہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھتا چلا جائے۔ خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے، 3 بار نماز پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تھا جا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ نماز میں سکون نہیں تھا۔ چھٹا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق ہو۔ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ 6 حق ہیں نماز کے، وہ پورے ہوں گے تو نماز قائم ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس بندے کا یقین ہو، ایمان ہو کہ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اس سے سستی ہو جاتی ہے، سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے تو پکا مسلمان ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام نماز کو قائم کرنا ہے، تسلیم کر لینا، نماز کو مان لینا یہ ایمان نہیں۔ ایسے ہی رمضان کے روزے رکھنا یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ صرف مان لینا کہ روزہ مجھ پہ فرض ہے، یہ نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام ہے، ایمان ہے۔ مان لینا کہ مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن کبھی ادا ہی نہ کی، کبھی ادا کی تو پوری ادا نہ کی، یہ نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے۔ بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلیفہ بنے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے زکوٰۃ دیں گے لیکن پوری نہیں دیں گے۔ آپ نے اعلان کیا، فرمایا واللہ لأقاتلن بمن فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق ڈالے گا میں اس کے خلاف لڑوں گا۔ واللہ اللہ کی قسم لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی منعہ، اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا ایک بچہ جو بطور زکوٰۃ یہ دیا کرتے تھے، اب یہ ساری زکوٰۃ ادا کر دیں، ایک بچہ بھی اگر اونٹ کا روک لیں گے نہ دیں گے تو اس ایک کی وجہ سے بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا۔ فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا تھا جہاد کا ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ میں چوری کرتے تھے، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرمایا یہ زکوٰۃ جو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ دے گا ٹھیک ہے، اور جو اس کو دل کی خوشی کے ساتھ نہیں دے گا، زکوٰۃ روکے گا، فإنا آخذوها، ہم زکوٰۃ بھی لیں گے، وشطر مالہ، اور اس کا مال بھی بحق سرکار ضبط کریں گے۔ عظمت من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ لا یحل لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہا شیء، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی اپنے لیے مال جمع کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا محمد اس کی آل کے لیے بھی زکوٰۃ کی ایک پائی بھی حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہم زکوٰۃ زبردستی وصول کریں گے، اور جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا زکوٰۃ بھی لیں گے اور جرمانہ بھی کریں گے، اس کا مال بھی ضبط کیا جائے گا۔ تو یہ دین اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان ہیں۔ ایسے ہی حج کے بارے میں فرمایا حج کرنا، مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، یہ فریضہ ہے اسلام اور ایمان کا۔ ہاں وہ آدمی جس کے اوپر اس میں سے کوئی کام فرض نہ ہوا ہو وہ تو ویسے ہی بری ذمہ ہے۔ ایک آدمی بیچارہ غریب، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض کدھر سے ہوگی؟ ایک آدمی اس کے پاس استطاعت ہی نہیں، اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ حج نہ کیے بغیر بھی مسلمان ہے، مومن ہے،
جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر بھی وہ مومن ہے، مسلم ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، اس پہ روزہ فرض ہی نہیں ہوا، وہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود بھی مسلم اور مومن ہے۔ ایک آدمی مثلا صبح 7-8 بجے مسلمان ہوتا ہے، 12 بجے دن کو فوت ہو جاتا ہے، اس پر کوئی نماز بھی فرض نہیں ہوئی، یہ نماز پڑھے بغیر بھی مومن ہے، مسلم۔ ہاں، جس پر یہ فریضہ عائد ہو گیا اور پھر اس نے اس کو ادا نہ کیا، اس کا اسلام اور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یہودی کا بچہ بیمار ہوا، آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے۔ باپ تورات کا حافظ تھا، سرہانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا، آپ نے عیادت کی، اس کو اسلام کی دعوت دی اور بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور اس کے کچھ ہی لمحوں بعد فوت ہو گیا۔ اب اس بچے کے نامہ اعمال میں سوائے کلمے کے اور کچھ کوئی نہیں، صرف ایک کلمہ ہی کلمہ ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے گناہ بڑے ہوں گے لیکن نیکی کوئی بھی نہیں، بڑا تلاش کرنے کے بعد ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر صرف کلمہ لکھا ہوا ہوگا، اس کو جب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ ایک پرچی کلمے والی بھاری ہو جائے گی اور گناہ والا پلڑا بہت اوپر چلا جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ وہ بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد فوت ہو گیا، اس کی زندگی میں عمل کرنے کا وقت آیا ہی نہیں۔ وگرنہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، میزان لگے گا، ترازو لگے گا، کلمہ بھی ہوگا، نمازیں بھی ہوگی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، صدقات و خیرات بھی، لیکن ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، زناکاری، حرام خوری وغیرہ وغیرہ، اس کے نتیجے میں اس کا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اٹھا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد چونکہ اس کے پاس ایمان ہے، کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نیک اعمال پورے ہیں، ایمان کے اعمال اس نے پورے کیے تھے، لہذا بالآخر یہ جنت میں چلا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں بڑی طویل حدیث ہے، حدیث شفاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعت ہوگی، سب سے پہلے تو شفاعت ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری انسانیت کے حق میں کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ حساب کتاب شروع ہوگا، معاملہ چلتا رہے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو جہنم میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اخرجوا من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ مثقال دینار من ایمان، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں 1 دینار کے برابر ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکالو۔ آپ پھر شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ آپ پھر شفاعت کریں گے، اللہ فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل کے اندر 1 دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ آپ پھر شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے۔ پھر شفاعت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ارحم الراحمین کے سوا کوئی باقی نہیں بچا۔ ذرے سے کم جن کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کے ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ سنن بہقی کے اندر الفاظ آتے ہیں لم یعملوا خیرا قط الا التوحید، ایمان کے سوا ان کے پاس اور کوئی خیر کا کام نہیں ہوگا، یعنی ایمان والے 11 کام انہوں نے کیے ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی نیکی ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو نجات ایمان کے اندر ہے کہ ایمان والا مومن آدمی بہرحال نجات پا جائے گا، نکل جائے گا جہنم سے، جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور جو باقی لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں، وہ جہنم کے اندر ہی باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا،
تم میں سے ہر آدمی جہنم پر ضرور وارد ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیا، یوں سمجھیں کہ اللہ نے اس بات کی قسم اٹھا دی ہے کہ ہر آدمی جہنم پر ضرور وارد ہوگا. جہنم پر وارد ہونے سے مراد کیا ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزریں گے، جس کو پل صراط کہتے ہیں. سب اس پہ سے وارد ہوں گے، کوئی تیزی کے ساتھ نکل جائے، کوئی آہستہ آہستہ گزرے گا، کوئی لڑکتا ہوا گزرے گا، اور کوئی جہنم سے ہو کے نکلے گا، اور کوئی مستقل جہنم کے اندر ٹھہر جائے گا. فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر آدمی اس جہنم میں وارد ہونے والا ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، تمہارے رب پر یہ حتمی فیصلہ کی گئی بات ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر وہ لوگ جو متقی پرہیزگار ہیں، گناہوں سے اجتناب کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے ہیں، مومن لوگ ہیں، ہم ان کو نجات دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو اس جہنم کے اندر باقی چھوڑ دیں گے. اس کے علاوہ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ جن کے کرنے والے جہنم سے بالکل محفوظ رہیں گے. قیامت والے دن لوگوں کی مختلف قسمیں ہوں گی. کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان لگائیں گے ہی نہیں. ان کے اعمال اس قابل ہی نہیں کہ وہ میزان میں رکھے جائیں اور تولے جائیں. بغیر حساب کے جہنم میں. کچھ حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے، کچھ حساب کتاب کے بعد جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 افراد میری امت کے، اور پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000 یہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو جسم پر داغ نہیں لگواتے. زخم کا علاج کرنے کا یہ طریقہ ہے، لوہا گرم کر کے اس پر لگا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لا یکتوون، جسم کو داغ نہیں لگواتے. ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے. ولا یسترقون، دم نہیں کرواتے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر اللہ پر توکل کرتے ہیں. یعنی مضبوط بھروسے والے، کامل توکل والے لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایسے ہی شہید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے تمام تر گناہ اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، الا الدین، قرض کے سوا. اور پھر فرمایا کہ شہید قیامت کے دن یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور دربان پوچھیں گے آوا قد حوسبتم، کیا تمہارا حساب کتاب ہو گیا، اتنی جلدی یہاں آ گئے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گے بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسَبُ، ہم کس چیز کا حساب دیں؟ ہماری تو زندگی ایسی گزری کہ ہماری تلواریں ہماری گردنوں میں لٹکی رہتی تھی. ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد و قتال کرتے رہے. تو یہ شہادت، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر لے جاتی ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اور اس کو قتل کرنے والا مجاہد یہ جہنم میں جمع نہیں ہوگا. یعنی ایسا مجاہد جس کو شہادت کی موت اگر نہیں ملی، جنت میں بغیر حساب کتاب کے اگرچہ وہ نہیں داخل ہو سکا، لیکن حساب کتاب کے بعد وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے بغیر. کیوں؟ کافر اور اس کو قتل کرنے والا مومن مجاہد یہ جہنم میں اکٹھے کبھی نہیں.
اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جو گرد و غبار اڑتی ہے یہ جہنم سے آزادی کا باعث ہے. یعنی کامل توکل اور دوسرا جہاد کا راستہ، یہ دو راستے ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پر تقوی، جس کا اللہ نے اس آیت میں بھی ذکر کیا، ثم ننجی الذین اتقوا، متقی پرہیزگار لوگ، گناہوں سے اجتناب کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے لوگ. جو آدمی گناہوں سے بچ گیا وہ آدمی جہنم سے بچ گیا، کیونکہ جہنم میں جانے کا سبب گناہ ہوتے ہیں. اور جو آدمی گناہوں سے اجتناب کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا، نیکیاں اگرچہ اس نے تھوڑی ہی کیوں نہ کی ہوں، وہ جہنم سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں جہنم میں جانے والا کوئی عمل نہیں ہوگا. پھر چوتھے نمبر پر توبہ، استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا. یہ ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے بندے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ گناہ ضائع نہیں ہوتے، گناہ بھی نیکیاں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو آدمی صدقے دل سے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کا گناہ ضائع نہیں ہوتا. اس نے جیسا گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، سچے دل سے معافی مانگے، توبہ نصوح کرے، اس کے گناہ نیکیاں بن جائیں گے. تو یہ عمل بھی انسان کو جہنم سے آزاد کرانے والا اور جہنم سے بچانے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.